ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، نوجوانوں، عزیز بچوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر آپ نے دریافت فرمایا ما انت یا حارث ابن مالک، اے حارث ابن مالک تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے مومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا مؤمن حقا، کیا تم صحیح معنی میں سچ مچ مومن ہو، ایمان والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا مؤمن حقا، اے اللہ کے نبی میں صحیح معنی میں حقیقت میں ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فإن لكل حق حقیقہ، حارث ہر حق بات کی کوئی نشانی ہوتی ہے۔ فما حقیقت ذالک، تیرے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر صحابی رسول نے ایمان کی نشانیاں بیان کرنی شروع کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان کی حقیقت موجود ہے کہ نہیں؟ ایمان کی کس حقیقت تک ہماری پہنچ ہو سکی ہے؟ آیا ایمان کا نور ہمیں حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم کیسے اس کو جانیں گے، پہچانیں گے؟ اس کے لیے نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ نشانیاں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی کسوٹی پر ہم صحیح اور کھرے اتر رہے ہیں۔ اگر ایمان کی نشانیاں صحیح معنی میں موجود نہیں ہیں تو پھر انسان کو چوکنا اور چوکس رہنا چاہیے۔ انسان کو جو کمی ہے اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحابی رسول نے 6 نشانیاں بیان کی ہے۔ میں ترتیب کے ساتھ ایک ایک نشانی آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنے ایمان کو ٹٹولیے، ایمان کا جائزہ لیجئے، ایمان کا جانچ پڑتال کیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے دل دماغ کو ٹٹولیے کہ ایمان کے کس معیار تک، کس حد تک میری پہنچ ہو سکی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول نے ذکر کیا اے اللہ کے نبی، میرے ایمان کی سب سے پہلی نشانی عزفت نفسی من الدنیا، دنیا کے چمک دمک سے میں نے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا ہے۔ یعنی دنیا کا ٹیپ ٹاپ چمک دمک، جیسے آج ہم اور آپ کا دل دماغ ہے کہ اٹھتے ہی انسان دنیا کے خاطر سوچتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، بولتا ہے، بغیر نماز پڑھے، مسواک کیے، منہ دھلے چائے کی دکان میں پہنچا، وہاں 2-2 3-3 گھنٹے دنیا کا تذکرہ، دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ، دنیا بھر کے ایران توران کی غیبت، جھوٹ چغلی کر کے آدمی وہاں سے آیا، پھر شام کے وقت میں 3-4-5 بجے چائے کی دکان میں پہنچ گیا، پھر 2-3 گھنٹے دنیا کی بات کر کے انسان، یہ جتنا بھی انسان پھر رات کے وقت بھی انسان سوتا ہے تو خدا کے گھر میں بیٹھ کے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم اور آپ کی جب تک رات کو آنکھ نہیں لگ جائے ہم دنیا کو سوتے ہیں، کل کون سا مزدور لانا ہے، کل کون سا کھیت کا کام ہے، کل کون سا بیج ڈالنا ہے، کل کس وقت میں کورٹ جانا ہے، کل کس کو لے کر کے ڈاکٹر جانا ہے، ساری سوچ ہماری دنیا تک محدود رہتی ہے۔ اسی کا پرینام، اسی کا انجام یہ ہوتا ہے جب انسان کی آنکھ لگتی ہے تو
پورے دن جو انسان خیالات سوچتا ہے، رات کے سپنے میں انسان خواب میں وہی چیز دیکھتا ہے۔ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لوں، لیکن صبح سے لے کر کے شام تک ایک کام انسان سنت کے مطابق نہیں کر رہا، ایک دن بھی درود شریف کا اہتمام نہیں کر رہا۔ اس تمنا کو لے کر کے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اس دھرتی پر ایسے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، 100 دفعہ خواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آج بھی روئے زمین پر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں۔ تو صحابی رسول نے ایمان کی سب سے پہلی نشانی بیان کیا ہے، اللہ کے نبی میرے ایمان کی سب سے پہلی نشانی عزفت نفسی من الدنیا، دنیا کی چمک دمک سے میں نے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا۔ دوسری نشانی واسحرت لیلی، رات کو اٹھ کر کے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا ہوں۔ یہ تہجد کے بارے میں، رات کے نوافل کے بارے میں صحابی ذکر کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی تمنا ہے، آج بیان سننے کے بعد آپ بھی یہ تمنا لے کر کے اٹھیں گے کہ رات لمبی ہونا شروع ہو چکی ہے، میں بھی تہجد کی پابندی کروں گا۔ انسان 6 مہینے، 6 سال، 25 سال، 20 سال سے سوچ رہا ہے کاش میں بھی رات کے آخر پہر میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ بہت سارے بوڑھے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سردی کی رات لمبی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی رات، 5-6 گھنٹے کے بعد ہمیں نیند نہیں آتی ہے، کروٹ بدل کر کے انسان فجر کی اذان تک بستر پر وقت گزار دیتا ہے، لیکن انسان اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے 4 رکعت تہجد پڑھ کے اللہ کو نہیں منا سکتا۔ تمنا ہر ایک کے دل میں ہے، خواہش ہر ایک کے دل میں ہے، ارادہ، عزم و ارادہ ہر ایک کرتا ہے، لیکن توفیق کا دروازہ وہاں سے کھلتا ہے میرے بزرگوں۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے تو بندے کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ جیسے کوئی نافرمان آپ کا دل دکھایا ہوا انسان موجود ہو، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آدمی آپ کے سامنے میں آئے، اس کا چہرہ دیکھنا نہیں۔ دشمن کو کون دیکھنا چاہتا ہے؟ دشمن کی زیارت کون کرنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ دشمن میرے دروازے پر آ جائے؟ انسان چاہتا ہے کہ میرے دل دکھانے والا انسان جو میرا ذاتی دشمنی ہے اور زندگی بھر کی دشمنی لے کر کے دوڑ رہا ہے، اچھا ہوتا، بھلا ہوتا کہ وہ انسان میرے سامنے میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در پہ آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رات کے اخیر پہر میں تہجد کے وقت میں 2 قسم کے فرشتے چلتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایک فرشتے کی جماعت ہوتی ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ۔ بہت سے لوگ الارم لگا کے سوئے ہیں، بہت سے لوگ ارادہ کر کے سوئے ہیں کہ مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، لیکن میرے نافرمان ہیں، بےمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، دوسرے کی زمین دبا رکھی ہے، رشتے ناطے کو توڑ رکھا ہے، حرام لقمہ کھا کے رات کو سویا ہے اور حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہے، جائز ناجائز کا ٹھکانہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ رات کو الارم لگا کے، گھڑی لگا کے سویا ہے، عزم و ارادہ کر کے سویا ہے کہ میں بھی تہجد میں بیدار ہوں گا، لیکن میں ان لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاؤ پرمار کر کے ایسے نافرمانوں کو سلا دو۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اس وقت میں آ کر کے اور گہری نیند میں سلا دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، تو رات کے 12 بج گیا، 1 بج گئے، کسی مشغولیت میں، کسی پریشانی میں تھک ہار کر کے رات میں دیر سے سوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے کہ تہجد میں بیدار ہوں، تو فرشتوں کی ایک جماعت رات کے اخیر پہر میں اللہ چلاتا ہے اور کہتا کہ جاؤ میرے ان بندوں کو جو میرے محبوب ہیں، میرے ان بندوں کو جو نماز کے پابند ہیں، میرے ان بندوں کو جو تقوی والے ہیں، میرے ان بندوں کو جو مجھ سے قریب ہونے والے ہیں، میرے ان بندوں کو جن سے میں محبت کرتا ہوں، رات میں دیر ہو گئی، تھک ہار کر کے سوئے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھ ایسے خود نہیں بیدار ہو پائے گی، نہیں کھل پائے گی، تم جاؤ ذرا میرے ان بندوں کو آخر پہر میں اپنے پر کو سہلا کر کے ان کے جسم سے ٹچ کر کے ان کو جگا دو تاکہ اٹھ کر کے میرے سامنے میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگے۔ فرشتوں کی دونوں جماعت چلتی ہے، ایک سلانے والی جماعت ہوتی ہے،
ایک جگانے والی جماعت ہوتی ہے۔ اس ہندوستان کی دھرتی پر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں کہنا ہے مسلمان ایسے ایسے مالدار ہندوستان کی سرزمین پر اللہ نے اتنی دولت دی ہے، روزانہ وہ چاہے تو مکہ مدینہ دیکھ کے آ سکتے، اتنا مال دیا ہے، لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی ان کو حج کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ پیسوں کے بلبوتے پہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ دروازہ وہاں سے کھلتا ہے میرے بزرگوں۔ اس کے بالمقابل جب اللہ چاہتا ہے تو پھر کیسے توفیق ملتی ہے؟ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلامی تاریخ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ عبد المالک صدیقی تم ہمارے یہاں مدینہ نہیں آتے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی دل میں تو بہت تمنا ہے لیکن انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہم کہہ دیں گے۔ سنبھالیے گا جملہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی تمنا تو بہت ہے لیکن انتظام ویوستھا نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم جائیں مکہ مدینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہم کہہ دیں گے۔ کہاں کہہ دیں گے؟ تمہاری درخواست کو ہم عرش تک پہنچا دیں گے۔ یہ سب خواب میں سپنا میں ساری باتیں ہو رہی ہے۔ صبح میں جب یہ بیدار ہوئے، دن میں ایک آدمی ایک مرید پہنچا، کہا کہ حضرت آپ حج کا ارادہ کیجئے، میری طرف سے حج قبول کر لیجئے، جو بھی خرچ ہوگا میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ میرے پیسے کو قبول کر کے حج کر لیں۔ چنانچہ حج کا ارادہ کیا، سارا انتظام اللہ نے کروا دیا، حج کر کے آئے۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا نا، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اگلا سال حج کا موقع آیا، پھر دوسرا آدمی پہنچ گیا کہ حضرت میری طرف سے حج قبول کر لیے۔ تیسرا سال آیا، تیسرا آدمی پہنچ گیا، چوتھا سال آیا، چوتھا، پانچواں سال آیا، پانچواں، 40 سال اس کے بعد زندہ رہے۔ ہر سال یعنی 40 حج کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں سے جب فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام بھی کر دیتا ہے۔ تو رات کے وقت میں انسان کو اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، رات کے وقت میں انسان جب اٹھتا ہے اللہ کے سامنے میں جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے تو نظام عالم کو اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے۔ رات میں جب اٹھتا ہے تو کیسے کیسے تبدیلی آتی ہے۔ صرف اسلامی تاریخ کے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، آج کس طریقے سے فلسطین پر مصیبت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ 5 6 7 مہینے ہو چکے ہیں، وہاں کی دھرتی خون سے رنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں معصوم یتیم بچے ہیں جن کو مہینوں سے سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بہنیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کا اوپر نیچے کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ میرے بزرگوں، آنکھ نہ روئے لیکن دل تو تقریباً ہر مسلمان کا رویا ہوگا۔ پوری دنیا میں دعائیں ہوئی، احتجاجات ہوئے، دھرنا پردرشن ہوا، نمازیں پڑھی گئی، قنوت نازلہ کا اہتمام ہوا، تلاوت ہوئی، اور کیا کیا ذکر و اذکار ہوئے، سب ہوئے اور ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ لیکن آج تک جو مدد اترنی چاہیے وہ مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ میرے بزرگ اس واقعے سمجھیے۔ جیسے حالات آج دیکھ رہے تقریباً اس سے برے حالات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہی مصیبت فلسطین پر، مسجد اقصیٰ پر آئی تھی۔ اکیلا سلطان صلاح الدین ایوبی پوری اسلامی دنیا کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اب پوری دنیا کی باطل، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، اسلام دشمن طاقتیں، یہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے، فلسطین کو برباد کرنے کے لیے یہ سب متحد ہو کر کے مسلمانوں سے انتقام لے کر کے آ چکے تھے پوری مضبوط طاقت کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا کہ پہلے سے اسلام کے دشمن مضبوط ہیں، ایک بہت بڑا بحری بیڑا دشمنوں نے سمندر میں ڈالا ہے، بہت کچھ فوج، اسلحہ، ہتھیار، تیر، بھالا، جنگ کے سامان اس بحری بیڑا پر ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب معلوم ہوا تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اتنی فکر، اتنی الجھن، اتنا ٹینشن کہ اس دن عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر لوٹ کر کے نہیں آئے، وہیں مسجد میں بیٹھے رہے کہ یا اللہ، پہلے سے مسلمان کمزور ہیں، دشمن مضبوط ہے، اگر یہ بحری بیڑا مدد کرنے کے لیے دشمنوں کے پاس پہنچ گیا تو پھر اسلام اور مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ اسی فکر میں ساری رات مسجد میں بیٹھ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، اللہ کے سامنے میں فریاد کرتے رہے، یا اللہ اپنے حبیب کی امت کے حال پر رحم فرما دے، اسلام پہلے سے کمزور نظر آ رہا ہے، مسلمان پہلے سے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کمزور نہیں ہوتا میرے بھائیوں، مسلمان کمزور ہو جاتا ہے اپنی بدنیتی اور بدعمالی کی وجہ سے۔
سے. کہا مسلمان پہلے سے کمزور نظر آ رہے ہیں, یا اللہ اگر یہ دشمن کے پاس بحری بیڑا پہنچ گیا تو پھر کیا حل ہوگا. ساری رات آنسو بہاتے, سجدے میں ناک رگڑتے, نوافل پڑھتے, ذکر و اذکار میں, دعا و مناجات میں, گریہ و زاری میں, آہو بکا میں, اللہ سے لو لگانے میں, پوری رات روتے روتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی گزر گئی. اس رات فجر کی نماز پڑھ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد سے باہر نکلے. مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. بہت دھیان کیجیے گا, وہ پوائنٹ آ رہا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہا اللہ کے ولی سے جیسے ملاقات ہوئی, کہا دعا کیجئے, مسلمان پہلے سے کمزور ہیں, دشمن پہلے سے مضبوط ہے. ایک بہت بڑا بحری بیڑا دشمنوں کی مدد کرنے کے لیے سمندر میں ڈالا جا چکا ہے, بہت جلد وہ ساحل سے لگنے والا ہے, دعا کر دیجئے. سنبھالیے گا اگلے جواب کو. اس اللہ کے ولی نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی, تم جو ساری رات مصلی پر بیٹھ کر کے آنسو بہائے ہو, تیرا آنسو اللہ کے عرش تک پہنچ چکا ہے. تم مسجد میں ناک رگڑ کر کے سجدے میں بیٹھ کر کے اللہ سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے سامنے میں مسجد میں رو رہے تھے. خدا کی قسم سمندر کے پانی پر تیرے آنسو کا کرشمہ ظاہر ہو رہا تھا. رات کے اندھیرے میں تیرا آنسو مسجد میں بہ رہا تھا, اور تیرے آنسو بہنے کی برکت سے رات کے کسی اندھیرے میں اللہ نے اس بحری بیڑے کو سمندر میں ڈبو دیا ہے. اب کہاں لگے گا, وہ تو ڈوب چکا رات ہی میں. اس کے بعد جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقابلہ کیا, 1 مہینے کا مقابلہ کیا ہے, تو وہ شکست دیا ہے پوری دنیا کے اسلام دشمنوں کو کہ 500 سال تک کسی دشمن نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا کہ مسلمان کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رات کے آنسو کا یہ اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں, جب انسان رات کو دل کے ساتھ اور صحیح معنی میں دل سے اللہ کے سامنے میں روتا ہے. اس امت کے ایک رات کے ایک فرد کے ایک رات کے آنسو کی برکت سے اللہ نے 500 سال تک اس امت کی حفاظت کی ہے. تو میں ایمان کی نشانیاں ذکر کر رہا تھا. صحابی نے کہا اے اللہ کے میرے ایمان, اے اللہ کے نبی, میرے ایمان کی پہلی نشانی عزفت نفسی من الدنیا, دنیا کی چمک دمک سے میں نے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا. دوسری نشانی واسحرت لیلی, رات کو اٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے میں رویا کرتا ہوں. تیسری نشانی وازمعت نہاری, نفلی روزے رکھ کر کے میں اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہوں. زندگی باقی تو ملاقات باقی. آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ یہ ساری نشانیاں پوری کی جائیں گی. باقی جو باتیں آپ کے سامنے میں آئی ہیں, اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.